وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات، سورۃ نمبر 49، آیت نمبر 11 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ حجرات بہت امپورٹنٹ صورت ہے، اور بہت سی صورتیں ہیں قرآن میں، ان میں سے ایک بہت ہی بہترین صورت ہے یہ۔ اس میں ایک مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس صورت میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ خود اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ ان آیات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کو برے برے ناموں سے مت پکارو۔ اسلام لانے کے بعد یا ایمان کے بعد برے نام سے کسی کو پکارنا یا برے القابات دینا اچھی بات نہیں ہے، اور کسی نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ توبہ کر لے۔ جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہوں گے۔ دیکھیے ذرا کیا بات کہی گئی ہے۔ ہم لوگ آپس میں کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کون کون سے نام سے پکار لیتے ہیں، لیکن کیا کہیے اسلام کا، کیا پیاری باتیں ہیں۔ ایک ایک بات ہم لوگوں کو ہمارے رب نے سکھا دی ہے۔ اس سے بہترین کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہترین کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، اس سے سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن کا فرمان ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم آپس میں جو ہماری معاشرتی زندگی ہے اس کو بالکل بھائیوں کی طرح بتائیں، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں کہا ہے نا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے، ان القابات سے گریز کرنا چاہیے۔ جو کسی کو برا لگے، کسی کے حق میں وہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرکات سے، ایسے کیریکٹر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہم آتے ہیں اب آج کے سبق کی طرف۔ ہم پریپوزیشن اور ضمائر متصل یعنی اٹیچڈ پروناؤن کو ملا کے ٹی پی آئی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم نے حرف جر با کا استعمال کس کے ساتھ کیا؟
اٹیچ پروناؤن کے ساتھ، اور ہم نے الحمدللہ اس کی TPI سیکھی۔ حرف جر من، من کا معنی سے ہوتا ہے، اس کو ہم پروناؤن کے ساتھ اٹیچ کر کے TPI سیکھنے جا رہے ہیں۔ بورڈ پہ ہم نے پہلے سے ڈیٹیل میں لکھ دیا ہے۔ من کو ہم نے ہو سے اٹیچ کیا۔ ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، ریویژن کلاس میں بھی بتایا تھا آپ کو، کہ جب اس ہو سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس ہو پہ الٹا پیش ڈالتے ہیں۔ اگر اس ہو سے پہلے زیر ہو تو ہو پہ کھڑی زیر ڈالتے ہیں، اور اگر اس ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو زیر ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں سیدھا پیش ہی ڈالیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے، دیکھیے من ہو بالکل سیدھے پیش کے ساتھ ہے۔ من ہو یہ مذکر کے لیے ہوا، دیکھیے ہم نے نشان دے دیا ہے، مذکر کا یہ میل کے لیے ہے یا فیمیل کے لیے ہے۔ یہ تھرڈ پرسن اور سنگولر نمبر ہے، یہ مذکر کے لیے، میل کے لیے، اور یہ مؤنث کے لیے۔ منہما یہ مثنیٰ ہوا، ڈوئل، ڈبل کے لیے، دو کے لیے۔ منہما، منہما کامن ہوگا چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ یہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے اس لفظ کو، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں بچا ہوگا آپ کے پاس۔ منہم پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا، ان لوگوں سے۔ مذکر کے لیے منہن، ان سب مؤنث سے۔ من کا سیکنڈ پرسن، تجھ سے۔ منکما تم دو سے، تم دو سے۔ منکم تم سب سے۔ مذکر کے لیے سیکنڈ پرسن اور پلورل کے لیے۔ مؤنث سنگولر کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے من کی، ڈوئل کے لیے منکما، اور پلورل کے لیے منکنہ، تم سب مؤنث سے۔ منی مجھ سے، منا ہم سے یا ہم سب سے۔ یہ منی فرسٹ پرسن کے لیے ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کامن ہوتا ہے میل اور فیمیل دونوں کے لیے۔ اسی طرح سے منا بھی کامن ہوگا میل اور فیمیل دونوں کے لیے۔ فرسٹ پرسن متکلم ہم اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ آپ نے بعض بی کے ساتھ پوری TPI کی الحمدللہ۔ ایک بار ہم ذرا ریپیٹ کرتے ہیں اس کو، تاکہ آپ کے ذہن میں پرانی یادیں تازہ ہو جائیں۔ بیہی، بیہما، بیہم۔ بیہا، بیہما، بیہن۔ بیکا، بیکما، بیکم۔ بیکی، بیکما، بیکنہ۔ بی، بینا۔ اپنا مائک آف کر لیجئے پلیز، دیکھیں لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ہم قرآن کا کلاس کر رہے ہیں، کوئی دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ قرآن کے بارے میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ القرآن حجۃ لک او علیک۔ دیکھیے یہاں پہ لک، لام حرف جر ہے، اور کا کیا ہوگا، کیا معنی ہوگا اس کا، تیرے لیے۔ علیک تجھ پر، اللہ کا معنی ہم جانتے ہیں پر ہوتا ہے، تو تجھ پر، اس کی بھی ہم TPI سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو القرآن حجۃ لک، قرآن یا تو تیرے فیور میں ہوگا، او علیک یا تیرے خلاف ہوگا۔ قیامت کے دن یہ قرآن یا تو اللہ سے، میرے بارے میں اللہ سے لڑ جائے گا۔ حدیث ہے، آپ نے کہا کہ اللہ سے لڑ جائے گا، کہے گا کہ اے اللہ، اس نے دنیا میں میرا جو حق تھا اس حق کو ادا کیا، لہذا تو اس کو بخش دے۔ یا پھر اگر ہم نے اس دنیا میں قرآن کا حق نہیں ادا کیا ہے تو ہمارے خلاف ہوگا کہ اللہ، اس نے جیسے ہمیں چھوڑ دیا تھا یہاں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے کہ قرآن کا جو حق
ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، لیکن اپنی جو استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں کم سے کم، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہنا، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکنہ، منی، منا۔ ایک بار ذرا ٹی پی آئی کیجیے اچھے سے سب لوگ، جی منہو، جی منہو، منہما، منہم، منہم، منہو، منہما، منہم، منہو، منہما، منہم، منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، منہن، منہا، منہما، منہن۔ منہا ہو گیا اس مؤنث سے، منہما ان دو مؤنث سے، منہن ان سب مؤنث سے۔ من کا، منکما، منکم، من کا، منکما، منکم، من کا، منکما، منکم، من کی، من کی، منکما، منکنہ، منکنہ، من کی، منکما، منکنہ، من کی، منکما، منکنہ، منی، منا، منی مجھ سے، منا ہم سب سے۔ انگلش میں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھیے منہو کا مطلب ہوگا فرام اٹ، اور وتھ اٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے مانا ہوگا۔ منہما، منہما، منہم، منہنہ کے لیے ایک ہی ورڈ آئے گا انگلش میں، فرام دوز یا فرام دیم، دونوں بات کہہ سکتے ہیں ہم۔ اب ہم آتے ہیں ان کے ایگزامپلس کی طرف تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کفار مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس شخص نے خود سے گڑھ لیا ہے قرآن کو، تو قرآن نے ان کی تردید کی۔ سورہ حاقہ میں کہا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ تو قرآن نے کہا منہو کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ کے پیش کرتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو میں اس کے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیتا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ پھر اسی صورت میں جس اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے کہ پھر ہم اس کی شہرک کو کاٹ دیتے، اس کی، منہو یہاں پہ مانا ہوگا اس کی، یہاں پہ مانا ہے اس کو پکڑ لیتے، اس کی شہرک کاٹ دیتے۔ آپ کو میں اگزامپل دے رہا ہوں، اگزامپل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ قرآن نے کہا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کے اس کو پیش کرتے تو ہم ان کو پکڑ لیتے۔ تو یہاں پہ منہو کا استعمال ہوا ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ دیکھیں بالیمین میں بازر بی کا بھی استعمال ہوا، بالیمینی دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرک کاٹ دیتے۔ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو ہمیں اس کام سے روک سکتا تھا۔ تو منکم کا استعمال آپ کے سامنے آیا، منہو، منکم، دو الفاظ قرآن کے آپ کے سامنے اگزامپل کے طور پر پیش کیے میں نے۔ اسی طرح سے شیطان پہلے انسان کو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے، اس کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہو جاتا ہے۔ قرآن مثال دیتا ہے کمثل الشیطان۔ اب کمثل الشیطانی میں کاف زبر ک آیا ہے، کاف زبر ک کیا ہے؟ یہ
یہ حرف جر ہے جو ہم نے پڑھا پچھلی کلاس میں. تو دیکھیے کمثل شیطانی، زیر آ گیا شیطان پہ، یعنی شیطان کی طرح کی مثال ہے کہ شیطان کا کیا کام ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ کمثل الشیطان قال للانسان کفر، انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر. فمن کفر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے، قال کہتا ہے انی بریء منک، انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اکسا دیا، گناہ کروا دیا شیطان نے انسان سے اور پیچھے ہٹ گیا. اب سوچئے کس کو ہم لوگوں نے دوست بنا لیا کہ اس نے گناہ کروا لیا اور پیچھے ہٹ گیا، چھوڑ دیا اس گناہ میں ملوث ہوتے رہو. ٹھیک ہے نا؟ تو من کا اسی طرح سے شیطان ہی سے ریلیٹڈ ہے آیت. کہتا ہے یہ سورہ بدر کا قصہ ہے. سورہ بدر میں کفار مشرکین لگتا تھا کہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں، ہم اسلام کو آج ختم کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ شیطان بھی ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال رہا تھا کہ آج ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہہ رہا تھا کہ انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لا غالب لکم اليوم، آج تم پر من الناس، لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا، یعنی ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف یہ کافر قوم تھی، جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو شیطان کہتا ہے فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دونوں گروہ کو دیکھا تو قالا، کہا انی بریء منکم، وہاں پہ اس نے استعمال کیا منکم کا. میں بری ہوں تم سب سے. یہاں پہ ایک شخص کی بات کی گئی ہے کہ کسی فرد واحد کو شیطان اکساتا ہے گناہ پہ، جب وہ گناہ کر لیتا تو کہتا کہ میں تو بری ہوں تجھ سے، من کا. یہاں پہ پورے گروہ کو اکسا رہا تھا تو اسے پلورل کا استعمال کیا کہ انی بریء منکم، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے. تو شیطان انسان کو گناہ میں مبتلا کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ ہے شیطان کا کمال. ایگزامپل آپ سمجھنا چاہیے آپ کو کہ منہو، من کا، منکم. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے دیکھیں منی کا ایگزامپل. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو سے وہ غلطی سرزد ہو گئی، انہوں نے اس پھل کو کھا لیا جس کو نہیں کھانے کا حکم دیا گیا تھا. اس کے بعد کہا آدم علیہ السلام سے بھی اور ابلیس سے بھی، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ. اس کے بعد یہ بات کہی کہ اب جب بھی میری طرف سے، منی، میری طرف سے ہدا، ہدایت آئے گی، ہے نا، منی ہدا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب جب میری طرف سے ہدایت آئے، اس ہدایت پہ جو عمل کرے گا اس پہ نہ تو کوئی اس کے لیے غم ہے اور نہ پریشانی کی کوئی بات ہوگی. اور یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا بھی نہیں گیا تھا تب کہی گئی یہ بات کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. اب دیکھیے لگ بھگ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چلے گئے، لیکن ان کی پوری سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. وہ قرآن جو ان پہ نازل کیا گیا، ایک ایک اپنے پورے حرف کے ساتھ جو نازل کیا تھا آج موجود ہے. اب انسان کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی انسان ہے جس سے وہ ہدایت حاصل کرے. دونوں چیزیں موجود ہیں، انسان ان دونوں کو پکڑ لے کامیاب ہے انشاءاللہ. ہم نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سورہ حجرات کی. کیا تھا؟ لا یسخر قوم من قوم. اب دیکھیے یہاں پہ من کا استعمال آ رہا ہے، صرف من کا. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم او عسى ان يكونوا خيرا منهم.
کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے ان سے بہتر ہو. ٹھیک ہے نا. ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسا، ہو سکتا ہے کہ ان یکن خیرا منہن، عسا ان یکن خیرا منہن. اب یہ انشاءاللہ ہم آگے جب گرامر سیکھیں گے تو وہاں پہ سیکھیں گے. یہاں پہ دیکھو منہن سے پہلے یکن آیا تھا اور وہاں پہ منہم تھا تو یکونو آیا تھا. کیوں آیا تھا انشاءاللہ سیکھیں گے ان سب کو. تو منہم، منہم ان سب سے، منہن ان سب مؤنث سے، یہ ان سب مذکر سے. یہ ایک ایگزامپل ہم نے آپ کو دیا ہے. قرآن میں بہت ایگزامپل ہے. آپ کو اس کا بیسک فنڈا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا. دونوں مل کے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ من حرف جر ہے اور ہن اٹیچ پروناؤن ہے. اور قرآن میں ہزاروں کی تعداد میں اٹیچ پروناؤن کے ساتھ حروف جارہ کا استعمال ہوا ہے. اور یہ اٹیچ پروناؤن صرف یہ نہیں کہ حروف جارہ کے ساتھ آئے ہیں، یہ ورب کے ساتھ بھی آئے ہیں اور اسم کے ساتھ بھی ان کا استعمال ہوا ہے. تو منہو، منکم، منکا، منہم، منہن، یہ سارا ایگزامپلس آپ کے سامنے آ گیا. جو یہ الہ ہے اور علا ہے، اس کو جب ہم کسی اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ملائیں گے نا، اس کے ساتھ ہم کو جب ملانا ہوگا، یہ ہو ہے بائی ڈیفالٹ ایسے ہو ہے. عربی کا قاعدہ یہ ہے، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی حرکت، جیسے یہ یہاں پہ زبر ہے، کھڑا زبر ہے نا، کھڑا زبر ہے، جب اس کو ہم آگے ملائیں گے نا تو یہ سیدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ سیدھا ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کھڑا زبر تھا، اب یہ زبر ہو گیا. الیہ، الیہ. دیکھیے اب یہاں پہ ہاں سے پہلے یا ساکن اس لیے زیر دیں گے ہم. اسی طرح سے یہ کیا ہو جائے گا؟ علیہ ہو جائے گا. علیہ یعنی جو الٹا ہے سب سیدھا ہو جائے گا جب آگے ملائیں گے تو. اچھا منہا، اب دیکھیے منہا کا ایگزامپل آپ سب کے پاس، آپ سب کو یاد ہوتا ہے شاید. منہا اس دن بھی آئی تھی مثال، منہا خلقناکم، ہے نا، یعنی اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. اچھا آپ یہ دیکھیے نا، دیکھیے خلقناکم، آپ کے سامنے یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے نا بہت زیادہ آئے گا. ہزاروں کی تعداد میں قرآن میں موجود ہے اٹیچ پروناؤن. ہم کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے آ ہی جاتا ہے. کم، کما، کی، کنہ، یہ سب آئے گا ہی آئے گا. منہا، ہم جب مٹی ڈالتے ہیں تو پہلی بار جب مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم. کیا معنی ہوا؟ یعنی اسی مٹی سے. منہا، ہا کی ضمیر جو ہے مؤنث کے لیے ہوتی ہے نا، جانتے ہیں ہم، ہوتی ہے نا. اور چونکہ مٹی مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس لیے منہا آیا ہے. منہا خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم کو. اب یہ سب آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ، آگے انشاءاللہ کر لیں گے. وفیہا نعیدکم، اب فیہا پہ ہم بعد میں آئیں گے جب آئے گا. تو منہا ایک ایگزامپل آیا. قرآن نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا ایک جان سے پیدا کیا؟ یعنی حضرت آدم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر ان سے حوا کو پیدا کیا، تو ایک جان سے پیدا کیا. پھر وبث منہما، وبث اور پھیلا دیا، منہما. اب دیکھیے کیا معنی ہوگا اس کا؟ من سے ہوا ہما، تم سب کو کیسے ہوگا؟ منہما، ان دونوں سے. ان دونوں سے. دیکھیں ہما جب بھی آ جائے یہ تثنیہ ہوتا ہے، یہ ڈبل کے لیے ہوتا ہے. منہما، ان دونوں سے. وبث منہما رجالا ونساء، بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے.
تو منہما، منہا، منہو، منکم، من کا سب آیا آپ کے سامنے ایگزامپل. آپ قرآن کو پڑھا کیجئے، قرآن سے خود اس کو آپ ڈھونڈیے. سارے حرف کی جر کے ساتھ جو اٹیچڈ ہم نے ٹی پی آئی ہم کر رہے ہیں، اس کو آپ قرآن سے ایگزامپل نکالا کیجئے خود سے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بار ذرا پھر ٹی پی آئی کیجئے. نہیں انہو نہیں، اس کا من کا. جی منہو، منہما، منہم، منہو، منہما، منہم، منہو، منہما، منہم، منہو، منہما، منہم. منہو دیکھیں معنی کے ساتھ کیجئے ذرا. منہو اس سے، منہما ان دو سے، منہم ان سب سے. منہا اس مؤنث سے، منہما ان دو مؤنث سے، منہن ان سب مؤنث. من کا، منکما، منکم، من کا، منکما، منکم، من کا تجھ سے، منکما تم دو سے، منکن، منکم تم سب سے، منکم تم سب سے. من کا، منکما، منکم تجھ سے، تم دو سے، تم سب سے. من کی تو ایک مؤنث سے، منکما تم دو مؤنث سے، منکنہ تم سب مؤنث سے، تم سب مؤنث سے. منی مجھ سے، منا ہم سب سے یا ہم سے. اب منی اور منا میل کے لیے بھی فیمیل کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہوگا، منی بھی اور منا بھی. اچھا من کنہ کا ایگزامپل دیکھیے. سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ اسپیشل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ اور جو فرما بردار رہے گی تم میں سے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے بارے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو فرما بردار بن کی رہے گی اللہ اور اس کے رسول کی، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين تو ہم اس کو دگنا اجر دیں گے. تو من کنہ کا ایگزامپل آپ کے سامنے یہ بھی آ گیا ہے نا. یہ من کنہ، من کا آ گیا تھا، من کما آ گیا تھا، من کنہ نہیں آیا تھا. من کنہ، من کنہ تم سب عورتوں سے ہے نا. وَمَن يَقْنُتْ اور جو فرما بردار بن کے رہے گی، من کنہ تم سب عورتوں میں سے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان سے خطاب ہے اسپیشلی. تو ہم اس کو اس کا دگنا اجر دیں گے. یعنی اللہ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اجر بھی دگنا ہے، اور اگر ان سے کوئی نافرمانی ہوتی تو اس کا جو گناہ تھا وہ بھی دگنا تھا. اس کا بھی ایگزامپل ہے، قرآن میں ہی ایگزامپل ہے کہ اگر عورتوں میں سے کامن عورتیں ہیں وہ کوئی گناہ کرتی ہیں تو اس کے حساب سے ان کی سزا ہوگی. لیکن اگر کوئی امہات المومنین سے کوئی خدا نخواستہ غلطی ہوتی، گناہ ہوتا ہے، تو ان کو ان کا دوہری سزا ان کو دی جاتی. یہ قرآن نے کہی ہے، یہ بات قرآن کی آیات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی جائیں میں بھی اس پہ عمل کروں، آپ سب بھی اس پہ عمل کیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.